سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اکثر اس مجلس کے بارے میں آپ حضرات کو یاد دہانی کرا دیتا ہوں جب تک مقصد سامنے نہ ہو انسان کو اس میں کچھ فائدہ کم ہوتا ہے. ہمارا مقصد تو یہاں جمع ہونے کا ہے. اصل مقصد جو ہے وہ ذکر نہیں ہے. ذکر تو ہر وقت آدمی کرتا رہتا ہے. اصل مقصد جو ہے تزکیے کا ہے. اور ایسے کہ جیسے آدمی کسی ہسپتال میں جائے اور مریض ہو وہ مریض جو ہوگا پہلی کنڈیشن اس کی یہ ہوگی کہ اپنی بیماری کے بارے میں تشویش کرے گا, ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا. سیکنڈ پوزیشن میں پھر اس کے بعد دوا آتی ہے, میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے ڈاکٹر. اسی طریقے سے تزکیے کی جو مجالس ہیں ان کے اندر بھی ایسی معاملہ ہے کہ حقیقت میں ہم اپنے باطن کی اصلاح کے لیے آئے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میڈیسن تجویز کی جاتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. پہلے تو سوچے آدمی اسی سلسلے میں تھوڑی بہت باتیں کی جاتی ہیں, نہ کوئی تقریر ہے, نہ کوئی بیان ہے, نہ علمی کوئی فصح نقات ہیں, ویسی بات نہیں ہے. بلکہ بزرگوں کی ارشادات کی روشنی میں ان بیماریوں کی طرف توجہ کی جاتی ہے. شاید مجھ میں وہ ہو یا کسی اور انسان میں ہو, کسی اور انسان میں ہو, تو اپنا اپنا آدمی تجزیہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ اندر کی صفائی کی جاتی ہے. یہ بیماری جو ہے اس کا تعلق جو حقیقت میں ایسا ہے کہ چھوٹی سی بیماری بھی جو ہے وہ ہے بیماری. اس کا نام کیا ہے؟ بیماری. چاہے چھوٹی سی ہو, ہے بیمار ہے. انگلی میں درد ہو رہا ہے, چھوٹا سا لگ رہا ہے لیکن بیماری ہے. اب کسی کو کیا پتا ہے کہ اس درد میں کتنا کیا ہو رہا ہے جناب؟ انگلی میں درد. اچھا انگلی میں درد. اب اس کو کیا پتا ہے کہ کتنا بڑا درد ہے؟ اس کو جو اپنی پریشانی وہ اپنا بڑی سمجھ جائے کہ یہ تو اس کے تو انگلی میں درد ہو رہا ہے, مجھے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے. پیٹ کا درد تو بہت خراب ہے, حالانکہ وہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بیماری بھی چھوٹی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ بیماری میں کمفرٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. سوال ہی پیدا نہیں.
پاؤں میں کوئی پھنسی نکلا چھوٹی سی تو اس میں آدمی درد کرتا رہتا، رات کو کروڑ بدلتا ہے، پھر اس پہ ہاتھ لگ جائے، اس تھوڑا زخم بھی ہو جائے یا آپ نے چھیل لیا، اس میں بہت بڑا آپ کو نقصان سے رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے. نام جو بیماری ہے کیا، تو بیماری تو ہے ہی بیماری، اس میں تو آپ سمجھ لیں کہ ہر بیماری ہے، یہ جسمانی تعلق ہے. جب انسان جسمانی بیماری سے اتنا ڈسکمفرٹ ہے، اطمینان نہیں ہے اس کو، تو اس بیماری کا کیا حل ہوگا جس کا ڈائریکٹ جہنم کی آگ سے تعلق ہے؟ آپ سوچیں ذرا، موازنہ کر لیں. جس کا ڈائریکٹ ایک دم کنیکشن مل جاتا ہے. ہم سے باطنی کوئی بیماری ہوئی تو دنیا سے کوئی تعلق، کسی ڈاکٹر کا تعلق نہیں، بولو فوراً کیا ہوگا؟ فوراً اس کا تعلق کس سے ملے گا؟ جہنم کی آگ سے مل جائے گا. وہ آدمی جہنم میں پہنچ چکا ہے. بالکل میں نے کوئی بات کی ایسی باطنی گناہ والی بات کی، ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں، لیکن اندر سے میں پہنچ چکا ہوں، بالکل جہنم سے میرا تعلق مل گیا ہے، وہ دروازہ کھل گیا جہنم کے ساتھ. مانے نہ مانے قرآن تو یہی کہتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے. دیکھو معمولی چیز ہے، مجھے بتائیں اس کے بارے میں فکر ہمیں کتنا ہے. اس کی تو بیماری کی تو فوراً بھاگیں، کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، جی پیز ہیں، میڈیسنز ہیں، کیمسٹ ہیں، کیا دنیا کے انتظامات ہیں اس کے لیے. انتہا یہی ہے کہ آدمی جانے تو جانا ہے، پھر موت ہی ہے اور کیا اس کے بعد. لیکن یہ تو بیماری ایسی ہے بھائی، نہ اس کے پاس دنیا رہتی ہے اور نہ آخرت رہتی ہے. اس کا تو کوئی ہسپتال ہونا چاہیے، اس کے لیے تو کوئی جی پی ہونا چاہیے، اس کے لیے تو کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس کے لیے تو ہمیں فکر ہونا چاہیے. اور گند کا گند اندر ہی ہمارے. قرآن تو کہتا ہے واسرو اسم زہر بات، دونوں گناہ ہوا، زہر کا ہو یا اندر کا ہو. وہ تو ایسی بیماری ہے کہ بھائی زہر کی بیماری میں آپ کرتے ہیں توجہ غور کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. ایک ناک بند ہو جائے رات کو تو اتنی پریشانی ہوتی ہے آدمی کو، ناک بند ہو گئی، سانس نہیں آ رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، کروڑ بدلتا ہے، نیند پوری نہیں، آنکھ سرخ. اور جس کا تعلق ایک دم کس سے ہو جائے، اس بیماری کا تعلق ایک دم جہنم سے، جہنم کی آگ سے ہو جائے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اب سوچیں سب. اثر ہے اس کا، کیا اثر ہوتا ہے کہ جب انسان اندر کی گناہ تو ہوتے رہتے ہیں بھائی. آپ تو نیک آدمی، میرے سے تو ہوتے ہیں، تو صحیح بات ہے، ہر وقت ہوتے ہیں. یہاں سے آتے آتے پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے. ابھی چلتے چلتے اگر بات کر لیں، جو گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ذکر کی مجلس میں جا رہے ہیں. اگر جب باتیں شروع ہوں گی یار اس کا کیا ہو یار، بس وہ تو پوچھو. جا کہاں رہے ہیں؟ اسی 15 منٹ کے اندر غیبت بھی، جھوٹ بھی، چلن بھی، حسد بھی، نہیں کچھ پتہ نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ذکر کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں سارا کا تعلق کس سے ہو گیا؟ جہنم سے. بالکل اندر دہشت ناک آگ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں. اور پھر اس کا علاج بھی نہیں، فکر بھی نہیں، پھر وسیع سو گئے، پھر صبح اٹھے پھر وہی کام. زندگی کی روٹین چل رہی ہے. استغفر اللہ. یہاں یہ حال ہے کہ تھوڑی بیماری ہو جائے، پھر تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، یار اپنا علاج کرو بھائی، کیا کر رہے ہو تم یار، تم دیکھو یہ ناک بند ہو رہی، فون تو کرو، آج اپائنٹمنٹ تو لو نا. ہر آدمی کہہ رہے یار کیا بھائی آپ گئے کیوں نہیں؟ پھر آپ کل آپ کو کھاتا، آپ کی طبیعت خراب ہے. اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو بیچارے اللہ والے ہی ہیں جو بلاتے ہیں اس طرح. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں، مداری کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، ویسٹر آف ٹائم کہتے ہیں. ان کو عقل ہی نہیں ہے تو بیٹھے ہوتے ہیں، کیا بکواس کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں جی. اس کا اثر بڑا زبردست اثر. ظاہرہ جہنم سے آگ مل گئی تو اثر کیا ہوتا ہے؟ جب ایک ناک بند ہو جائے تو آپ نہیں سوچ سکتے. تو مجھے بتائیں جس کا تعلق جہنم سے ہو جائے تو اس کے اندر پھر سکون کیسے ہوگا؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اصل وجہ یہ ہے بے سکونی کی انسان کی. اکثر ہم شکایت سنتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، سب کچھ ہے، طبیعت یار اداس رہتی ہے، یا پتہ نہیں طبیعت کو کیا ہے. مشورہ دیا جا رہا ہے یار کب سے پتہ نہیں کیا، نیند ہی نہیں آتی، آنکھ بھی کھل جاتی ہے، یا طبیعت کھانے کو دل نہیں کر رہا، پتہ نہیں عجیب سی طبیعت رہتی ہے. اکثر لوگ گھروں کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. مشورہ، اور یار میں بتاؤں آپ کو،
آپ پہ کسی نے جادو کر دیا، نہیں یار کر دیا، یار تمہاری چاچی آئی تھی نا وہ یہ کام کرتی ہے، ان شیطان ینزغینا، شیطان آیا، آپ جناب جادو ہو گیا، یہ فلاں آدمی آئے بڑا اچھا کرتے ہیں، وہ پیسے نہیں لیتے، بس بتاتے ہیں نہیں پیسے تو نہیں دیتے، پر وہ تو دیکھتے بتاتے ہیں نفس کر کے۔ آپ جن بوتوں کا میں جنوں سے بات کر چکا ہوں فار یو کائنڈ انفارمیشن، جنوں کا قائل ہوں، قرآن نے کہا ہے جن کا بھی قائل ہوں، اس مخلوق سے اللہ نے بات بھی کرا دی میری، یہ کوئی بزرگ نہیں جھاڑے تو ہر آدمی کر سکتا ہے، وہاں مخلوق ہے ہماری طرح، دیکھو بزرگی کا تعلق نہیں ہے کہ بھائی کوئی اللہ والے بات کرتے ہیں، نہیں، وہ بھی دوست بن جاتے ہیں، میرے کو دوست تو نہیں بنا، لیکن باتیں ہوئی ہیں، ریسرچ کی ہے میں نے خود ان سے جنات سے بیٹھا بھی ہوں، باتیں بھی کی ہیں، گفتگو کی ہے ان سے، سب کچھ کیا، وہ ڈرتے ہیں، وہ تو اتنا ڈرتے ہیں ہمارے سے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جو ڈرانے والی ہماری چیز ہے اس پہ کبھی استعمال ہی نہیں کیا انہوں نے، ایسی بیوقوف ہوں گے کہنا ہم تو چوہے ہیں آپ لوگوں کے آگے، ہم تو ہی کچھ نہیں، آپ کو جو اللہ نے طاقت دی ہے آپ کے پاس جو قرآن ہے اس کو تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، کہ ہم عام آدمی تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو یہ پھر اس کو تو جن ہو گیا، کیونکہ اب یہ ایک چیز ہے نا، اس کا تو ظاہر ہے جادو بھی ہے جن بھی ہے، تو اب اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو تو جن ہو گئے جناب، اب جناب فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہ آدمی کے پاس چلے گئے، آپ پہ تو جناب 10 جادو ہیں، 2 جنات آپ کے پیچھے گھر میں، آپ کی فلاں چیز ہے، آپ کو تو سوئی لگائی تھی فلاں لیا تھا، بس ہاں وہ بیمار وہیں ختم، اب جتنا علاج ہو رہا ہے اتنی وہ پاگل ہو رہا ہے کیونکہ وہ تشخیصی ویسی تھی، ادھر کیا بات ہے، اللہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ تیرا کنیکشن دوزخ سے مل چکا ہے، پاگل، تیرا کنیکشن تو دوزخ سے ملا ہوا ہے، جو تو گناہ باطن کے کر رہا ہے وہ تجھے بے چین کر رہے ہیں، ایک زہری گناہ، ایک زہری بیماری سے تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ بتا جو اندر تیری پریشانیاں اندر گھسی ہوئی ہیں، جو تم نے گناہ کیے ہیں، یہ حقیقت سارا تو اسی کا معاملہ ہے، سب اس کا معاملہ ہے، کوئی جادو نہیں، کوئی جنات نہیں، ہوتا ہے لیکن لاکھوں میں سے ایک، 10,000 میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے تو کبھی جن آتا ہے، کبھی اس پہ تنگ کرتا ہے، نیک لوگوں کو بھی کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو بھی کرتے ہیں، بدھ لوگوں کو کرتے ہیں، وہ تو ایک شیطان قوم ہے، جاتے جاتے بس آپ کو تھپڑ مار دے گی، آپ سوئے پڑے اوپر چڑھ دیں گے، آپ بدماشی کرتے ہیں، ان کو تو وہ کام کرتے ہیں، ان کو تو یہ ہے نہ کوئی ایسی بات بزرگ کی، نہ کچھ، یہ ایک قوم ہے، جیسے آپ بچہ جا رہے ہیں، یہاں سے گزر رہا ہے سڑک سے، جاتے جاتے آپ کی گاڑی پہ نشان لگا گیا، پین سے کچھ لکھ گیا، شیطانی بھائی ان کی شیطانیت، لیکن باقاعدہ اس نے ایک سبجیکٹ بنا لیا ایسا زبردست جس کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے اشتہار ہوتے ہیں، پنڈت خان شاہ صاحب پتہ نہیں کیا، سید فلاں پروفیسر یہ آج ہاتھ لگائیں تو یہ کر دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور اتنی، کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سب سے بڑی چیز سرکار نے سنت کو چھوڑ دیا، قرآن کو کیا چھوڑا، اصل چیز روح کو چھوڑ دیا، کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک کو ترک، نہ کھانا ویسا، نہ پہننا ویسا، نہ شکل ویسی، نہ لباس ویسا، نہ کچھ زندگی کے ہمارے طور و طریقے میں ہے ہی کچھ نہیں، وہی پروٹیکشن انسان کی، تو کیا ہے جناب، حقیقت کیا ہے وہ جو اندر پریشانی جب انسان میں ایسے ہیں، مایوسی گھسے ہیں، بیٹھا بیٹھا، اچھا ایک اور بھی سننے سے ایک اور بھی چکر ہو جاتا ہے، نہیں یہ تو ڈیفینیٹلی جادو ہے، کیوں، جن نماز میں پڑھتا ہوں، قرآن کی سورت تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر یہ جن کیسے یہ تو بخش جن ہے، اور پکا ہو رہا ہے کہ جیسے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، پھر یہ مجھے پریشانی کیوں ہے، یہ پھر یہ کیا حال ہے، اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو عبادت ہم کر رہے ہیں، وہ کس حالت میں کر رہے ہیں، یہ سوچیں، اس حالت کے اندر عبادت ہم کر رہے ہیں کہ سارے اندر ہمارے گناہ ہی گھسے ہوئے ہیں، اس کا ساتھ کیا ہو گیا ہمارے اندر، یعنی دل جو بالکل ہمارا کوئلہ بنا ہوا ہے اس وقت گناہوں کے ساتھ، اس میں نورانیت کیا جائے گی ہماری نماز کے اندر، کدھر اس کا شکل کیا ہوگی نماز کے بیچارے کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا مسجد چلتے چلتے 1000 کام ہم کر جاتے ہیں، اس لڑکی کو دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، اوپر نیچے دیکھ لیا، پھر ایک تو چیز ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ نکلا، فون ٹیلی فون نکلا، ادھر سے کچھ کر لیا، اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر کیا کرے گا،
جائیے. اصل چیز جو نقطہ ہے، اصل نقطہ یہ ہے کہ گند ہمارے اندر اتنا جمع ہو گیا ہے، اتنا جمع ہو گیا ہے. یعنی میں کل ہی بات آپ کو بتا دوں، کل بھی ایک ٹاپک تھا ہمارا ایسا، شاید میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کچھ، باطن کی بیماری کا ذکر ہم کر رہے تھے. میں خیال وہ کبر پہ تھا شاید، تو ہمارے ہی ساتھیوں میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مراقبے میں جیسے ہم گئے، اس کا حالت غیر ہو گئی بیچارے کی. کیسے غیر ہو گئی؟ اس کا سینہ کھل گیا. اور کل مراقبہ بہت چھوٹا تھا، میں خیال یہ مراقبہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، یاد رکھنا. ہم یہ سمجھتے ہیں لمبے مراقبے سے، بالکل نہیں. جیسے انسان مراقبے میں جاتا ہے اس کا کنیکشن فوراً روحانی مل جاتا ہے پورا، اور 1 سیکنڈ کا مراقبہ یہ سمجھے 10,000 سال کے برابر ہوتا ہے. اللہ کا نام اتنا بڑا ہے دوستو، اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. بس اتنا بڑا ہے کہ اللہ اکبر، بس ختم، انتہا ہے. ایک دفعہ اللہ کہہ کے جب انسان نیت کرتا ہے کہ میں اب اپنے دل سے اللہ کہہ رہا ہوں، وہ اس دنیا سے غائب ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی. تو اس بیچارے نے رات بڑی مشکل سے گزاری، اور پھر اس نے مجھے بتایا، میں نے تو اس کو مبارکباد دی، لیکن وہ بہت سخت پریشان تھا. کہتا حضرت جیسی بیان کے بعد آپ نے یہ کام کیا، میرا سینہ کھل گیا، اور سارا بچھو ازدے جو بات سارے میرے اندر تھے میرے دل میں جمع. میں آپ سب ایسے بیٹھے، ننگی بیٹھے، تو اس کو کس لیے دکھایا اللہ پاک؟ کیوں کہ اللہ کے محبوب بندہ تھا، اس کی اصلاح مطلوب تھی. اس کا دل بہت سخت تھا، وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا کسی چیز کو بڑا مشکل ہے. اب ہم سن تو رہے نا، لیکن ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہمارے اندر گند ہے. یہ تو ایسی بات کرتے ہیں مولانا صاحب، فضول بات کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنی ہے یہ، بس یہ تو کوئی بھوت ہے. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. کتنا سمجھائیں اس عورت کو کہ دیکھ تو ایسا کر، توبہ کر، اپنے اندر کو صاف کر، تجھے وظائف دیے جاتے ہیں تو وہ کر. نہیں جن کر دے جی سٹا، نہیں جن کر دے، وہ آتا ہے مجھے مارتا ہے. یقین نہیں ہوتا. تو جب اس نے دیکھا تو اس کا حال غیر ہو گیا. ہم حرام کھائیں کیسے اندر ہمارے کام نہیں ہوگا، ہم جھوٹ بولیں کیسے ہی نہیں ہوگا، ہم نے سود کھایا ہو کیسے اندر نہیں ہوگا. لیکن اس پہ کرم تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم، بالا کرم تھا. اس کے سینوں کو کھول کے اسے دکھا دیا 1 منٹ کے اندر. میں کہا مبارک الحمدللہ. میں کہا بالکل مبارک. اب شروع کر دے کام اپنا، الحمدللہ اس کو وظائف دی ہے. میں کہا اب تو تیاری کر، اب تو یقین ہو گیا نا کہ ہم گندے ہیں اندر سے. کتنا بڑا کرم ہو گیا کہ جہنم سے بچ جائے گا وہ شخص. ورنہ یہی راز کب کھلتے مجھے بتائیں، یہ راز کب کھلنا تھا؟ جیسے ہم نے بند کیے نا پاکٹ، ہمارے راز کہاں کھلنے تھے؟ بے شک سنتے ہیں نا، روز سنتے ہیں ہم. ذکر کے نظر میں ذکر کا لیا ہے ہی ذکر کی مسجد سے نہیں، ذکر کے تم بلاتے ہی نہیں، بیٹھتے ہی نہیں. اصل بات تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب تک ہم اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھیں گے اور پھر نیت یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہ علاج ہے اللہ کا ذکر، ہم اس سے اپنے آپ کو صحیح کریں. اچھا اس کی میڈیسن ایسی ہے، دیکھیں یہ اب کھاتے ہیں، کیپسول دے دیا ہمیں بیماری کا، ایک کھاؤ. اب ہم نے پھر نیت نہیں کرنی. نیت نہیں کرتے نا، کبھی کرتے نیت نہیں اس کیپسول پہ جی میرے اندر پیٹ کا درد ہے ٹھیک ہو جائے، اللہ اکبر. کبھی کیا کسی نے؟ اس نے یہ کیپسول کھانا ہے، لیکن ٹھک پانی اندر ایسے ہوتا ہے تو اثر. لیکن یہاں کیا ہے؟ سبحان اللہ کہتا ہے ہر چیز چلتی ہے میرے ساتھ، میرا جو اثر کرتا ہے ہر بات کس پہ کرتا ہے؟ انسان کی نیت پہ کرتا ہے. اور ساری رات بھی آپ نفل میں کھڑے ہیں اور آپ کی نیت نہیں بنی کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، ساری رات کھڑے رہیں، کوئی فائدہ نہیں. 1 سیکنڈ کے لیے آپ جھکا کے اللہ کو آپ نے یاد کیا ہے اور نیت کیا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ 1000 سال کی عبادت بن جائے. تو جب ہم یہ نیت کریں کہ یار یہ تو بیماری میرے میں ہے، جیسے اس آدمی نے سوچا، اللہ نے سینہ کھول دیا، علاج مل گیا. تو وہاں جو جہنم میں ہمارے ساتھ کام ہونا تھا، جو ہم بندر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں، اور کوئی اس فکر سے ذکر نہیں کرتا، کوئی اس فکر سے اس مجلس میں نہیں آتا، کوئی اس فکر سے اپنے شیخ کو نہیں ملتا، کوئی اس فکر سے اپنے کسی انسان کو شیخ نہیں بناتا، بیکار ہے کچھ. اس لیے آئے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں بیٹھا، اس لیے کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا. اس لیے میں اس کی یاد دہانی پہلے کراتا ہوں کہ بھائی جان کچھ باتیں ہوں گی جو اللہ کروائے گا، اس کے بعد اپنے آپ کا تجزیہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ، یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، یہ کچھ ہوگا، ہے سب. اگر ہم مریض نہ ہوتے تو اللہ میں بھیجتے ہی نہیں.
پھر تو فرشتے اتنا شروع، جبریل السلام شروع ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں، جناب بھائی عزیز بستانی پتہ نہیں کیا بنے ہوتے. نہیں، اس دور میں آدمی، اس دور میں کون سا مرد اور کون سی ایسی عورت ہے جو اندر کے گناہوں سے بچی ہو اور سٹور نہ کی ہو گناہ. جیسے جیسے پتہ چل جائے پھر کیا کرنا ہے، نیت یہ کرنی ہے ہم نے، نیت یہ ہو کہ یہ جو تسبیح پکڑ رہا ہوں، میرے شیخ نے مجھے 1200 تسبیح کی ہیں، 10,000 تسبیح کی ہیں، اس تسبیح سے پہلے یہ نہیں تو یہ گناہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کرنے کے میں چاہتا ہوں، اور اس گناہ سے نکلنے کے لیے میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے نکلنے کے لیے. ظاہر ہے میں تو قید میں ہوں نفس کی، اور اس گناہ نے مجھے جکڑا ہوا ہے. حب دنیا میرے سے نہیں نکلتا، حب مال میرے سے نہیں نکلتا. بڑا لطف آتا ہے مجھے پیسے گننے میں، بڑا لطف آتا ہے مجھے جھوٹ بولنے میں، بڑا لطف آتا ہے مجھے، میں ایسے فراڈ کرتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کے مال کھانے میں. تو یہ مزہ کس طرح نکالوں؟ آج میں فلاں مجلس میں گیا، مجھے پتہ چلا کہ اتنا اس کا عذاب ہے اور یہ نکل نہیں رہا عذاب میرے سے، میں آ ہی نہیں رہا نیکی کی طرف. میری آنکھوں کی لذت ہے، عورتوں کو دیکھتا ہوں، باتیں سنتا ہوں، راتوں کو اٹھتا ہوں، کمپیوٹر میں گندی چیزیں دیکھتا ہوں، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، لوگ میری داڑھیوں کو دیکھتے ہیں، شکلوں کو دیکھتے ہیں. مولا تو سب کچھ جانتا ہے، اب نکل نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو غیب سے فوراً آواز آئے گی، پکڑ تصویر مجھے یاد کر. اللہ فریاد تیری کرنا اور انسان بنانا میرا کام ہے. ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ اس کو صحیح نہ کر دے؟ تو جب بھی انسان جائے، دیکھ ہمارے اکابرین اور صافین کی زندگی کو دیکھے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ میں جب اس طرح فلاں شیخ کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا تو روتے ہوئے گئے، گڑ گڑاتے ہوئے گئے، مر گئے، سام تباہ ہو گئے، ہم کچھ بھی نہیں، برباد ہو گئے. کوئی چیز بتائیے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. کوئی آدمی ایسے کبھی نہیں جاتا کسی کے پاس. اور ہم ایسی چیز کیا ہے؟ ذکر نہیں ہے، اصلاح ہے. اصلاح وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ پاک نے سلیکٹ کر لیا اور ایسی جگہوں پہ بھیج دیا، ایسی جگہ پہ بٹھا دیا جہاں اس قسم کے غموں کی اور فکر کی بات ہو رہی ہے. اس کے دل پہ لگ گیا کہ یار یہ گناہ تو مجھے ہے، یہ تو کمی میرے میں ہے، اور پھر اس کا علاج بتا دیا. ٹھیک ہے، اس کا علاج بتا دیا کہ فوراً بیٹھ اس طرح کر. اور پھر ہم نیت ہماری چاہیے، اس کے لیے فکر چاہیے کہ واقعی یار یہ تو میرا گناہ تھا اور فوراً مجھے کرنا چاہیے. اس نے وہیں بیٹھے اسی ایک مراقبے میں جب بیان سنا، بیان سننے تو آنکھوں میں آنسو اس کے جاری ہو گئے، اور کہنے گے یا تو جو حضرت بتا رہے ہیں تو سارا کچھ میرے میں نظر آ رہا ہے، مجھے سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. اور جیسے اس نے مراقبہ کیا، اللہ نے اس کو نیت صحیح ہوگی، اس کی اندر دکھا دے گی یہ تو سارا یہ ہے تیرے اندر تو بھائی جان. اب جو آنکھوں سے دیکھ لے، جس کا آپریشن ہو جائے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور وہی چیز جس طرح میں نے بتائی تھی، وہ حدیثیں سنا رہا ہوں کہ سب گناہ جو وہ شکلیں بن جاتی ہیں، اس کے بچھو سانپ جو قبر میں ملتے ہیں، پھر سب اندر جمع ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر، جیسے مرتے ہیں تو پھر باہر نکل آتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیں جب قبر میں آدمی جاتا ہے نا تو کوئی چیز ساتھ اس کے نہیں جاتی ہے کوئی چیز، لیکن بہت اہم چیز ساتھ جاتی ہے. وہ کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ برے بھی اور اچھے بھی. یاد رکھیں، ایک جھوٹ جو ہے وہ جمع ہو گیا، ہمارا اندر چلا گیا. ہاں آج وقت ہے، سبحان اللہ، آج وقت ہے. کیا؟ بس جتنے کو اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور سچی توبہ، کسی شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کی نہیں، ادھر سے اعلان ہوتا ہے کہ جتنے بھی کیے تھے سب ختم. کتنا بڑا چانس ہے. اور یہ نہیں کیا کام تو جتنے بھی کیے سب سٹور ہوئے ہیں. جب دنیا ڈالتی ہے گڑے کے اندر، بے شک اس کو کتنا سجا لیں آپ، کتنے اس میں کارپیٹ ڈال دیں، کتنی لائٹیں جلا دیں، جیسے ہی اس میں جاتا ہے تو پھر اندر کی ساری چیزیں باہر آتی ہیں. سانپ آ گئے، بچھو آ گئے، یہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سب. ہنستے ہیں یا عذاب سمجھ کے، کیونکہ تیرے ساتھ تھے. ہاں تو توبہ کر جاتا تو اسی وقت فارغ کر دیتا تو ہمیں، اور نیک کام کرتا نور بن جاتا تھا. لیکن شیطان اتنا بھڑکاتا ہے، لے جاتا ہے انسان کو کہ یہ کام نہیں کر، توبہ نہیں کرنے دیتا، توبہ نہیں کرنے دیتا. اتنا اس کو مغرور کر دیتا ہے انسان کو کہ یار نہیں میں صحیح ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں تبلیغ میں جاتا ہوں، چلہ لگاتا ہوں، سیر روز لگاتا ہوں، میں تو لوگوں نصیحت کرتا ہوں، میں تو بہت بڑا شیخ ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، محدث ہوں. انت اس کو سب پتہ ہے، تو سب سے بڑا کیا ہے، شیخ پیر کیا ہے. تو اس کام کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم
ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ موجود ہیں، ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے میں تیرے ذکر کا، تو نے خود کہا ہے کہ صفائی کرتا ہے ذکر، میں سہارا لے رہا ہوں، اپنا فضل فرما اس سے میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ ایسے بنا ایک گناہ تو دیکھیں ایسا ہے سب سے ذلیل گناہ اندر کا، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ سب سے بڑا شیطان اس کے ذریعے سے پکڑتا ہے۔ یہ شیطان تو کرتا نا کام، اس سے ٹریپ کرتا ہے اس گناہ کے ساتھ۔ پھر اس گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ٹریپ کر کے اس کے دماغ کو موقوف کر دیتا ہے، سن کر دیتا ہے۔ دیکھیں وہ گناہ کا اثر ہے۔ اب میں نام لوں گا تو میرا خیال تو یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہو، اس سے بچاؤ۔ آپ سوچیں سب ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور وہ گناہ کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے سن کرتا ہے کس چیز کو؟ دماغ کو سن کر کے پھر وہ آگے کام چلاتا ہے، کیونکہ دماغ تو سن ہو گیا نا۔ پھر بچے جیسا کھیلتے ہیں نا کھلونوں کے ساتھ، پھر ایسا اس انسان سے کنٹرول کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے اور ایسے ایسے کام کرا دیتا ہے، اس سے ایسے ایسے کام کرا دیتا ہے کہ جس وقت اس کو ہوش آتا ہے کہتا ہے یار میں نے یہ کیسے کر دیا، روتا ہے چیختا ہے مجھ سے کیسے ہو گیا۔ لڑائی جھگڑے یہ انسان کی میرے ہاتھ، میں سوچ سکتا ہوں کہ میں ایک انسان کو قتل کر رہا ہوں، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ میرا جیسے انسان بیٹھا ہے سامنے میرے ہے، میں چھری لے کے اس کو قتل کر رہا ہوں، اس طرح مار رہا ہوں، پیٹ میں اس کا خون دیکھ رہا ہوں۔ I don't think so anybody can do that. وہ وہی کر سکتا ہے جس کا دماغ موقوف ہو جائے۔ آج کیسے قتل ہو رہا ہے آپ سوچیں، کیسے کیسے قتل ہو رہے ہیں، کیسے کیسے انسان کو مار دیتے ہیں آدمی۔ گھروں کے اندر آ کے 5-10 پاؤنڈ تو نہیں دو گے، شاید کچھ سوچ سکتا ہے آدمی۔ آپ تو اپنا سگی بیوی ہے، 25-30 سال ساتھ گزارے ہیں، 40 سال ساتھ گزارے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر بیوی نہیں رہی، ختم کر دیتا اس کو۔ یہ سوچ سکتا ہے، جب بھی ہو سکتا ہے انسان یہ ایسا گناہ انسان، اس گناہ پہ سب سے پہلے شیطان اس کے دماغ کو کیپچر کرتا ہے، پھر سے سب کام کرواتا ہے، دوستی ختم کراتا ہے، دشمنی کراتا ہے، بہنوں کو لڑاتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، رشتہ داروں کو لڑاتا ہے، محلے میں لڑاتا ہے، بعد اس کو ہوش بنا دیتا ہے، پاگل کرتا ہے۔ پتہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مشکات کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ، اس کا نام ہی کیا رکھا ہے اس گناہ کا؟ غضب۔ اللہ غضب کیا ترجمہ ہے اس کے؟ وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مشکات کی حدیث ہے۔ وہ بھائی اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، کیا آ جائے؟ تو ہر وقت یہ ہے وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ، اس کا نام ہی کیا ہے اس بیماری کا؟ غضب۔ کہ وہ تو ایسی بیماری کہ آدمی سے غضبناک ہوتا ہے، وہ تو قتل کرنا، مارنا، جھگڑا کرنا، طلاق دینا، خدا کرنا، اس کو کرنا، دین تک پہنچ جاتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے۔ یہ جن کرتا ہے کام، جن تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جادو کچھ نہیں کر سکتا۔ اندر کی بیماریاں ہیں، یہ اندر کی بیماریاں میرے بھائیو، اندر ہے، اندر ہے خرابات۔ بتاؤ اب کون بچا ہے اس سے؟ کس کو غصہ نہیں آتا؟ یہ کس نے دروازہ کھولا یار؟ ہمارا تو دروازہ، اچھا اس میں کیا کام کرتا ہے؟ وہ ایک تقریب کرتا ہے، یہ بڑے طریقے سے لاتا ہے انسان کو۔ رکو بیٹھے، پہلے ایک نقطہ چھوڑتا ہے، آرگومنٹ کی طرف لاتا ہے۔ آرگومنٹ بڑی خطرناک چیز ہے، آرگومنٹ کی طرف لاتا ہے۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے نا پہلے، نہیں یار ایسی آپ نہیں یار آپ کیا پتہ ہے تو نہیں بھائی ایسا، میں آپ کو بس کام شروع، ان الشیطان ینزغ بینہم۔ طلاق کو ایسے ہو جاتی ہے۔ آج انٹرویو لیے ہیں لوگوں نے جنہوں کے اندر جا کے، جنہوں نے قتل کیے ہیں، ان سے پوچھیں، کوئی بھی قاتل یہ نہیں کہتا کہ میں سیٹسفائی ہوں، کہتا پتہ نہیں کیسے ہو گیا، I can't think I can kill him۔
سمجھ نہیں آتا. طلاق دینے کے بعد آج بھی کوئی انسان نہیں کہتا کہ یار میں نے صحیح کام کیا ہے کہ طلاق نہیں یار دینی چاہیے تھی. جس وقت وہ ٹھنڈا کرتا ہے اس کو دیکھ اب تم نے کیا ہے میدان میں چھوڑتا ہے تو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ کیسے ہوگی. ہم تو انسان ہیں. انس انسان کیا ہے؟ انس سے بنا ہے, محبت سے بنا ہے. اس میں تو فطرت محبت کی ہے. یہ کیا چیز اندر کی بہت ضرور اسم زہر بات. یہ وہ ہے بیماری اندر کی جس کو ہم تو بجے نہیں کی کبھی سوچا ہی نہیں. نماز بھی اسی بھی مقصد پڑھ رہے ہیں تبھی تو کونی لگ جائے. آپ نے کونی کیوں ماری؟ میں نے کئی دفعہ مسجد میں لڑتے دیکھا کہ آپ نے میرا ہاتھ ایسی کیوں کیا. کئی دفعہ جھگڑ دے یار آرام سے بیٹھو کیوں اوپر گھسے جا رہے ہو. کہاں آئے ہوئے ہیں اللہ کی بہت. لیکن وجہ کیا ہے؟ اندر گند ہے. کسی اللہ والے کو آپ دیکھیں عبادت کرتے ہوئے اس کو اپنا وجود ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں اندر سے بالکل کلین ہے. He haven't got anything inside. اس کے اندر ہے ہی کچھ چیز نہیں سوائے کی بھی. ہے ضروری باطن کا علاج یا نہیں بھائی؟ یہ ہلکے ضروری ہے نہیں. شیخ کے پاس جانا ضروری ہے یہ مجھے بتائیے. یہ کوئی آپشن ہے؟ حضرت تھانوی جب بھی اس کو فرمایا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ فرض عین ہے, یہ واجب ہے, اس کو کرو. یہ کون کہتا ہے کہ آپشن ہے؟ یہ کس طرح آپشن ہے؟ یہ تو عبادت ہے بھائی. یہ تو ایسی عبادت ہے جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. یہ فرض ہے, بالکل فرض عین ہے. اس کو تو پکڑو. روزانہ اس پہ اتنی محنت کرنی ہے, ہم نے اتنی محنت کرنی ہے اپنے ساتھ زندگی میں کہ جس طرح کرنی ہے. یہ تو سارا حساب پوچھا اللہ کے پاس تو جانا ہوگا. اب یہ دیکھیں غصے سے انسان کیسے بچ سکتا ہے. ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام کا کبھی آیا غصہ ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ حضرت کریں علی کرم اللہ وجہ کیا شخصیت تھی. جب شہید کیا ان کو اس معلوم نے 11 وار کیا نماز کی حالت میں تھی. کتنے؟ 11. 2 اس نے گردن پہ مارے. ایک سجدہ کیا تھا, دوسرا سجدہ نہیں کر سکے, لیٹ گئے. برا حال, خون طرف سے خون جاری تھا. تو کہا مجھے سائڈ پہ کر دیں, نماز جاری کریں. دوسری بات جو کہی آپ نے کہ اس آدمی کو کچھ نہ کہنا جس نے مجھے چھری ماری ہے, میرا اس کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے, خبردار اس کو کسی نے کچھ کہا. انہوں نے تو اس کو اڑا دیتے سارے. امیر مومن تھے, کے بیٹی بیٹے تھے, 11 بیٹے تھے حضرت علی کے, ایک نہیں 11 بیٹے تھے. کچھ نہ کہنا, سب نے ہاتھ اٹھا لیے. حضرت علی کو غصہ نہیں آیا. سوچنے والی بات ہے. اس سے بھی آگے بڑھے. انتقال کا وقت تھا, آپ لیٹے تھے. آپ نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور کہنے کا زینب کدھر ہے؟ بہت پیار کرتے تھے حضرت زینب سے, ان کی بیٹی تھی. کیوں پیار کرتے تھے؟ اسی وقت کہا کہ جب تم نے اپنی والدہ یاد آئے تو اس کا چہرہ دیکھنا, کیونکہ اس کا چہرہ حضرت فاطمہ سے بہت ملتا تھا. تو کہنے لگے کہ زینب کدھر ہے؟ اور کیا حیا والی عورت تھی, اس نے کبھی اپنے والد کے سامنے بھی پردہ منہ سے نہیں ہٹایا تھا. سبحان اللہ, کیا خاتون ہوگی, سبحان اللہ, کیا حیا ہوگی. تو کہنے آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں, میرے پاس لاؤں. وہ آگے چہرہ دیکھا ہے اور اس کا میں فرمائش کرتا ہوں پوری کروں. دیکھیں آپ تقریباً 3 مجھے یاد نہیں, کئی دن تک پی نہیں سکتے تھے, خوراک نہیں کھا سکتے. جو جاتا تھا نالی سے باہر نکل آتا تو گلے سے. تو فرمایا بھائی نے کہتے کہ گلاس مجھے شربت کا چاہیے بنا کر, تیرے ہاتھ سے بنے. وہ گئی اور جا کے شربت لے کر پیش کیا. کہتے ایسے کرو, یہ شربت میں تو نہیں پیتا. وہ جو آدمی جس نے قتل کیا تھا کہتے اس کو جا کے پلا دو. وہ کتنی وہ بھی تو پیاسا ہوگا, اس کے پلاؤ پانی جا کے. یہ گریٹنس آپ دیکھیں انسان کی. جب دل انسان کے اندر سے صاف ہوتا ہے نا الحمدللہ, پھر یہ صفت نکلتی ہے اندر سے انسان کی. میرے میں آپ میں ہے, اس لیے ہم محنت ہی نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ آدمی اس معیار تک آ نہیں سکتا. بہت اونچی چیز ہے انسان, بہت اونچی چیز. اگر یہ غلاف اٹھنا شروع ہو جائیں, سبحان اللہ, غلاف اٹھنا شروع ہو جائیں, اللہ کی تجلیات کا نزول اسی انسان پر ہوتا ہے. یہی قلب وصول کرتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی
تجلیات، کلہم شان، ہر رنگ سے اللہ تعالیٰ ہر وقت نکلتا ہے، اس کی تجلیات قلوب پہ اترتی ہیں، کیا چیز بن جاتی ہے. تو میرے بھائی اب یہ دیکھنا غصہ کتنی بڑی چیز ہے. بات بات پہ غصہ آنا، بات بات پہ غصہ آنا. اللہ کے نبی نے دیکھیں کتنی بڑی بات کی اس میں، کہ جو اس غصے پہ قابو پا لیتا ہے، اسی حدیث میں کہ جو اس غصے پہ قابو پا لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان سے، اللہ اکبر، ایمان سے، یقین سے بھر دیتا ہے. یہ ایک باطنی بیماری کا بتا رہے ہیں علاج، کہ جو اس پہ قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینوں کو کس سے بھرتا ہے؟ ایمان سے، اطمینان سے، یقین سے فل کر دیتا ہے اس کو سینے کو. باقی رہ کیا گیا پھر اس انسان کا رہ کیا گیا. تو ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کا علاج کریں ہم اس کا، یا ہم اس کی توجہ دیں. یا کوئی انسان ایسا ہے جو کہے جی مجھ میں غصہ نہیں ہے، مجھے بتا دیں. ہمیں تو غصہ اس طرح آ جاتا ہے کہ، اور غصہ بھی میں اکثر کہتا ہوں تھوڑوں پہ آتا ہے، بیوی بھی بہت آتا ہے، بچوں پہ بہت زیادہ آتا ہے. کبھی اپنے باس پہ غصہ کر کے دیکھیں نا، اندر اندر چلتا رہے گا، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ باس کا غصہ ہے نا. کیسے کہہ سکتا ہے بڑے آدمی، کیسے کہہ سکتا ہے؟ اتنا ہی ہوا کہ پانی ٹھنڈا تھا، ہم نے پانی ٹھنڈا مانگا تھا، گرم کیوں دے دیا، نمک کیوں کم کر دیا، فلاں کیوں کر دیا، ہر ناک منہ پہ چڑھا ہے. بعض تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ والد صاحب جب گھر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تھانے دار انکوائری کے لیے اندر آ گئے ہمارے گھر. بات بھی کرنی تو غصے سے کرنی، جھاڑ کے کرنی، فلاں کرنی. ادھر کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث میں آپ بتا رہا ہوں کہ اتنا انسان میں کنٹرول آ جانا چاہیے کہ جب کسی کو تبلیغ بھی کر رہا ہے، کسی دین بھی پہنچا رہا ہے، تو اس وقت غصہ نہ ہو. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کتنا بہترین جملہ ہے کہ جس وقت آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، کس کو؟ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، جس وقت آپ سمجھا رہے ہو اس وقت سمجھانے میں آپ میں کیا نہ ہو؟ غصہ نہ ہو، غم ہو، درد ہو، فکر ہو. غصہ نہیں آنا چاہیے. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فکر نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، غصہ ہوتا ہے. تو یہ کرتا کیوں ہے؟ تو فلاں کیوں نہیں کرتا؟ تو ایسے کیا کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دعوت دے رہا ہے تو شیطان اس کو تو کیا سکھا رہا ہے؟ تو دعوت دے رہا ہے. تب کسی کے غلط کام دیکھ رہا ہے گھر میں باہر، جب اس نے تو دین کو سمجھا بھی رہا ہے تو اس سے پرہیز پھر بھی کرنا ہے. تو نے اتنا کنٹرول ہو تیرے اندر، سبحان اللہ، کہ غصہ بھی ہو اور غصہ نہ بھی ہو. وہ محسوس کرتا ہو کہ یہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن تو محسوس کرتا ہو کہ میں ناراض بالکل نہیں تجھ سے، میں تجھے آگ سے بچانا چاہتا ہوں. تو کتنی ملائمت ہوگی اس تبلیغ میں، مجھے آپ بتائیں. وقت ضائع نہیں ہوگا کبھی بھی. اثر ہوگا، بچوں پر بھی اثر ہوگا، بیوی پر بھی اثر ہوگا. آج اثر کیوں نہیں ہوتا ہماری بات کا؟ پہلے ڈنڈا، پہلے جب پر تھپڑ مار کے کیا تو نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا؟ وہ دن میں کہتا کبھی نہیں جاؤں گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. بچہ آیا تھپڑ، تو نے آج قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ اس کے پڑھا کے دیکھ لو. اچھا جی، منہ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کہتے پڑھا لو، پھر نہیں پڑھتا. تو نے آج فلاں کام کیوں کیا؟ دونوں پہلے تھپڑ مارا کیوں؟ اس لیے کہ تو نے یہ کیا. یعنی اپنے آپ بڑا ظاہر ہے اس وقت میرا کنٹرول ہے سارا. یہ معاملہ ایسے نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. پہلے اس برائی کو بتایا جائے، اس برائی کو سمجھایا جائے، اور پھر اپنے پہ کنٹرول کیا جائے کہ میں واحد اس شخص سے، یہ ایک کلائنٹ ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا کلائنٹ ہے، میں اس سے آخرت کمانا چاہتا ہوں. اگر یہ میری باتوں سے، تبلیغ سے صحیح ہو گیا تو مجھے جنت مل جائے گی. یہ نہیں میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کو ایسی تیسی کر دوں گی، یہ بدنام کر رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا. کبھی بچہ صحیح ہوگا ہی نہیں. ساری زندگی پھر اس کے دل میں وہ باتیں رہیں کہ میں یہی بننا ہے جس سے میرا باپ روک رہا تھا. اچھا وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے باپ پتہ ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ بدنام نہ ہو. بڑے نفسیات دیکھیں آپ کہ مجھے سب برائی سے اس لیے روک رہا ہے کہ اس کو برائی کا غم نہیں ہے. لاکھوں برائی میں اپنی نگاہوں سے اس کی دیکھتا ہوں. چور بھی ہے، بدماش بھی ہے، پیسے بھی کھاتا ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں. اس چیز سے جو کر رہا ہے اس لیے کہ میں نے ریپرزینٹ کرنا ہے اس کو ماحول کے اندر، تو صرف اس لیے کہ اپنی عزت کی خاطر یہ مجھے کر رہا ہے، یا خوف خدا کے لیے نہیں کر رہا. خوف خدا کے لیے کر رہا ہوتا تو مشکات شریف کی حدیث کو سامنے ہوتی، تو اس کو ایسے ہی کرتا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کلائنٹ ہے، میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں اور اس کے ذریعے میں جنت لینا چاہتا ہوں اور اس کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. رخ بدل گیا اس چیز کا. کیوں کہ ہم نے کیا کیا؟ غصے پہ کنٹرول کیا.
تو اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا کہ بھائی کیا کرو، غصہ جب ہے اس کو دیکھو، سوچو. ہر انسان ہے. آج کیا ہم نے نیت کرنی ہے، سب بھائی نیت کرتے ہیں نا اس چیز کا، اس کے بارے میں سوچنا ہے. غصہ کبھی نہ ہے. جہاں غصہ آ رہا ہے سمجھ جائیں کہ اب یہ سٹارٹ کر رہا ہے شیطان، آخر میں سے میرے دماغ میں انجیکشن مارنا ہے اور بالکل میں موقوف ہو جاؤں گا، اور جو کچھ مجھ سے کروانا چاہے گا میں کر دوں گا، بالکل نہیں رکتا. میرے ہاتھ پاؤں سب پہ کنٹرول کر لے گا. کبھی بھی اپنے دوست سے، بھائی سے، کسی جگہ پہ میٹنگ میں، سب میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں دماغ میں رکھیں اس چیز کو کہ یہ غصہ نہ آ جائے ہمارے میں، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھ لی ہے، اس کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے. کنٹرول. اس کا علاج بتایا کہ اللہ کے نبی نے دیکھیں، ساتھ ہی علاج بتاتے ہیں. یار نبی کیسے اس کو غصے کو کیسے روکیں، بڑا پیارا سا علاج بتایا ہے. بہت یعنی علاج بھی بڑے آسان ہے، یہ نہیں کہ بہت کوئی مشکل ہے کہ اتنی بڑی بیماری سے ہم بچنے کے لیے کوئی ایسا علاج ہے کہ بھائی جیسے یہاں ایک بیماری کے لیے 10 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، پیٹ کاٹنے پڑتے ہیں، اور پتہ نہیں سوئی لگ جاتی ہے. ویسے ہسپتال میں ویسے چلا جاتا تو فوراً پڑا تو وہ لگا دیتے ہیں نا، سوئی سی لگا دیتے ہیں بھائی اس میں سے پانی نکالنا. نکلا کچھ بھی نہیں، بھی شاید نکالنا پڑے پانی، وہ چاروں پانچ طرف. یہ تو سیدھے سادے علاج ہیں، اور کتنی بڑی بیماری ہے. فَلْيَسْتَكْفِ فرمایا اور علاج کہ جب تمہیں کیا ہو غصہ آنا شروع ہو جائے. وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعْفِ. تو پہلا علاج بہت آسان علاج کیا ہے کہ فوراً چپ. سبحان اللہ، بولا سبحان اللہ. قصہ بولے جا رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ چپ. خدا کی قسم گارنٹیڈ ہے 5 منٹ میں جو ہے نا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. کسی وقت تجربہ کر کے دیکھ لیں، بالکل ٹھنڈے بیٹھے ہوئے پھو 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 کر کے نا اس کے آنکھ کھل جاتی ہے دوسری ٹھنڈا کچھ میں بالکل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. جب دیکھیں گے آرگومنٹ بڑھنے لگی، جب بالکل خاموش. اس پہ پریکٹس کرنی ہے ہم نے. اور دوسری بات کیا پھر سبحان اللہ، جیسے قرآن کہتا ہے کہ فوراً جب ایسی حالت ہوتی ہے تو جو سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً میری طرف پلٹ آتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں. اسے علاج ہے سیدھے سادے. ذکر تو ہر جگہ کام آتا ہے، یہ تو بھائی بایات ہے. اور جنہوں نے ذکر سیکھا ہے تو جب ایسی ماحول ہوتا ہے خاموشی اور قلبی ذکر. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. اس کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے، فوراً دیکھا ماحول بدل رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے، میرا بچہ مجھے غصہ دلا رہا ہے، بیوی غصہ دلا رہی ہے، فلاں بندہ غصہ دلا رہا ہے، میرے خلاف کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. 2 کام، خاموشی اور اس کے بعد کیا، اللہ کا ذکر دل کے اندر. اللہ دل میں کسی کو پتہ نہیں چلتا، 5 منٹ میں کیا بدل جائے گا. یہ نہیں کیا کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے آدمی، وہاں سے پھر پلٹ رہی. دعا کریں اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ ہماری باطنی بیماری اس نے نجات دلایا، ہمارا باطن یہ صاف ہوا ہے اللہ تعالیٰ. اب ہم ذکر کا مزہ، اب ہم ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، تاکہ ذکر کی کیفیت سے ہمارے دل کے اندر جو بیماری ہیں وہ ہلیں اور ختم. ذکر کا تو بڑا اثر ہے اللہ کے فضل سے. بنے ذکر اس لیے دل کو صاف کرنے کی چیز یہی ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک کیا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہے تو پورا جسم وہی کام کر رہا ہے سارا. یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. یہ اللہ اس کو صحیح کیسے کریں، اس کو ذکر کرنے کے، اس کو کرنے کے لیے تو ایک ہی علاج ہے. وہ کیا ہے، کل شیء سہولۃ قلب ذکر اللہ. ہر چیز کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اسکول بنایا ہے، صفائی بنائی ہے. اور دل کے لیے کیا بنایا ہے، اللہ کا ذکر. اب ہم سمجھ گئے کافی بیماری کی بات ہے یہ. اب بات پھر دہراتا ہوں. اب ہم ذکر شروع کرنے لگے. ہم نے کیا کام کرنا ہے، دیکھتا ہوں، ٹیسٹ کرتا ہوں کیا کام کرنا ہے. اب ذکر سے پہلے بھول گئے، شاباش، اپنے اپنے گناہ کی سمجھ گئے نا کہ ہم یہ گناہ ہے. یہ تو ہم نے کیا کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ مجھ میں یہ گناہ ہے، تیرا بہت ہی فضل کرم ہے کہ تو نے آج مجھے یہاں پہنچا دیا. بہت بڑی چیز ہے کہ تو نے مجھے بٹھایا ہے. یہ گناہ میرے موجود ہے، بالکل موجود ہے، کیونکہ کل ہمیں حضرت نے بتایا کہ واقعی ایک آدمی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو باتیں یہ دیکھنی. تو اب یہ گناہ میرے موجود ہیں اور یہی ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، نہ سونے دیتا ہے نہ بیٹھنے دیتا ہے. اب اس کا تو نہیں علاج بتایا، ذکر ہے. تو اب میں ذکر کر رہا ہوں تو اس گناہوں کو میرے آستہ آستہ ختم فرما دیں. کرتے ہیں یہ سب.